السلام علیکم۔ آج پاکستان میں رہنے والے افغان پناہ گزینوں کے لیے پاکستان میں رہنے کا آخری دن ہے، کیونکہ پاکستان نے 31 اگست آج کی ڈیڈ لائن طے کر رکھی ہے کہ جو پروف آف رجسٹریشن والے افغان شہری ہیں ان کو واپس اپنے ملک جانا ہے۔ اگر آج وہ اپنے ملک واپس نہیں جاتے تو کل سے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا میسو آپریشن شروع ہونے والا ہے، جس میں افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کر کے حراست میں لے کے ان کے کاروبار ختم کر کے ان کی جائیداد پہ قبضہ کر کے اس کو قرق کر کے اس کی نیلامی کر کے اس سے پیسہ حاصل کیا جائے گا، اور ان افغان پناہ گزینوں کو پہلے تو کیمپوں میں بھیجا جائے گا، ان کیمپوں میں ان کی رجسٹریشن ہوگی، اور ان رجسٹریشن والے کیمپوں کے بعد ان کو اگلے 48 گھنٹے میں ان کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہ وہ صورتحال ہے جو آج پیدا ہو چکی ہے، اور اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، وہ کون سے حالات تھے جس نے پاکستان کو مجبور کیا کہ پاکستان یہ انتہائی قدم اٹھائے، اور اب افغان پناہ گزینوں کا پاکستان کے اندر کیا مستقبل ہے، ان تمام ایشوز پر آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ 1977 میں افغانستان کے اندر جب جنگ شروع ہوئی، جب جو روسی نواز حکومت کے خلاف وہاں کے مجاہدین نے ہتھیار اٹھائے، تو اس کے بعد سے افغانستان سے شہری پاکستان آنا شروع ہو گئے، اور 1980 میں جب روس نے افغانستان پر اپنی فوجیں اتاری افغانستان میں، تو اس کے بعد تو ملینز کی تعداد میں شہری پاکستان میں آ گئے، اور پاکستان اس وقت سے لے کر آج تک پچھلے 45 سال سے تقریباً 4 ملین یعنی 40 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ یو این ایچ سی آر اور باقی اداروں نے ابتداً تو پاکستان کے ساتھ بہت تعاون کیا، ان پناہ گزینوں کی خوراک کے لیے، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، ان کی خیمہ بستیاں بنانے کے لیے بہت مدد دی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ عالمی برادری نے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا، اور یہ افغان پناہ گزین پاکستانی معیشت پر بوجھ بنتے چلے گئے۔ ابتداً یہ کیمپوں میں رہتے تھے، لیکن چونکہ کیمپوں میں ان کو خوراک نہیں مل پا رہی تھی جتنی ان کو ضرورت تھی، تو اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ شہروں میں پھیل گئے، اور اب پاکستان کے مختلف شہروں میں، پاکستان کے ہر بڑے شہر میں، پاکستان کے ہر چھوٹے شہر میں، ایون گاؤں قصبوں میں افغان پناہ گزینوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ وہ مختلف کاروبار کرتے ہیں، وہ مزدوری کرتے ہیں، وہ ٹھیلا چلاتے ہیں، وہ ٹھیکے لیتے ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں، وہ مکان بناتے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، دیواریں بناتے ہیں۔ آپ کوئی بھی کاروبار دیکھیں تو وہاں آپ کو افغانی ملیں گے، اور پاکستان کے ہر علاقے ملیں گے۔ اب اس میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک تو وہ جنہوں نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جعلی دستاویزات بنا کر پاکستان کے اندر مستقل سکونیت اختیار کرنے کی کوشش کی، یہاں کے شہری اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو انہوں نے اپنا پناہ گزین کا سٹیٹس برقرار رکھا، انہیں اے سی سی کارڈ دیے گئے، انہیں پروف آف رجسٹریشن کے کارڈ دیے گئے۔ اب پاکستان نے کہا ہے کہ جناب ان تمام لوگوں کو واپس اپنے ملک جانا ہوگا۔ پہلے تو سختی ان لوگوں پر تھی جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے تھے، جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈ نہیں تھا، جن کے پاس اے سی سی کارڈ نہیں تھا، تو اس کے علاوہ جو افغانی یہاں رہ رہے تھے ان کو پاکستانی پکڑ کر ان کے شناختی کارڈ چیک کر رہے تھے، نادرا کے ذریعے چیک کیا جا رہا تھا کہ کتنے لوگوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے، اور اگر کوئی ٹریس ہو جاتا تھا تو اس کے شناختی کارڈ کینسل کیا جاتا تھا اور انہیں واپس ان کے ملک بھیج دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ نادرا کے اندر جو لوگوں کی، نادرا کے بہت سارے ملازمین کے ملی بھگت سے بہت سارے لوگوں نے اپنے شناختی کارڈ بنوا لیے تھے۔ اب شناختی کارڈ بنانے کے لیے ایک فیملی ٹری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ میں نادرا کے آفس گیا، میں نے کسی وجہ سے اپنے فیملی ٹری چیک کیا تو معلوم پڑا کہ وہاں پر 4 ایسے لوگ موجود تھے کہ جو افغانی تھے، اور وہ ہماری فیملی کے ٹری کے اندر موجود تھے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے شناختی کارڈ بنایا، اس شناختی کارڈ کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا کاروبار کیا، انہوں نے کون کون سی دستاویز بنائی، انہوں نے کیا اسلحے کے لائسنس بھی لیے، کیا انہوں نے پاسپورٹ بنوائے، وہ ملک سے باہر چلے گئے، کیونکہ میں نے تو اس وقت اپلائی کر کے ان کو اپنے فیملی ٹری سے ریموو کرا دیا۔ لیکن ایسے ہی کئی مثالیں موجود ہوں گی فیملی ٹریز کے اندر، افغانیوں کو انڈکٹ کر دیا جائے نادرا کی ملی بھگت سے، اور وہ لوگ اپنے شناختی کارڈ بنوا لیتے ہیں، پاسپورٹ بنوا لیتے ہیں، اور کتنے ہی لائسنسز اپنے اس کے اگینسٹ بنوا لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ، ان لوگوں نے، جو میں مثال جن کی دے رہا ہوں کہ یہ لوگ غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے تو شروع سے ہی دروازے بند تھے، اور جب یہ پکڑے جاتے تو ان کو ملک واپس بدر کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اب پاکستان پروف آف رجسٹریشن والوں کو بھی واپس بھیج رہا ہے۔ پچھلے 2 سال کے دوران افغانستان میں تقریباً 25 لاکھ افراد کو
واپس بھیجا جا چکا ہے. اس میں زیادہ تعداد جو ہے تقریباً 13 لاکھ کے قریب افغانی جو ہیں وہ ایران نے بھیجے اور تقریباً 10 سے 12 لاکھ افغانی جو ہیں وہ پاکستان نے بھیجے. اب ایران پلان کر رہا ہے کہ 8 لاکھ افغانی جو وہاں موجود ہیں وہ اس سال کے اختتام تک ان کو واپس ان کے ملک بھیج دیا جائے گا, جبکہ پاکستان پلان کر رہا ہے کہ ایک جو تقریباً 14 لاکھ افغانیوں کو فوری طور پر, جن کے پاس پروف اور رجسٹریشن کارڈ ہیں, ان کو فوری طور پر واپس افغانستان بھیجا جائے گا. اس کے علاوہ ایک اندازے کے مطابق 17 سے 20 لاکھ افغانی ایسے موجود ہیں جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں. ان کے پاس جعلی دستاویزات ہیں, انہوں نے یہاں پر پراپرٹیز خرید رکھی ہیں, انہوں نے یہاں پر کارڈ بنوا رکھے ہیں, انہوں نے یہاں پر کاروبار بنا رکھے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی واپس بھیجنے کے لیے پاکستان نے اب بہت بڑے پیمانے پر کارروائی کا آغاز کل سے ہونے والا ہے. اب وہ کیمپ جو پہلے پناہ گزینوں کو پناہ دینے کے لیے یہاں پر بنائے گئے تھے, اب نئے کیمپ آباد ہوں گے اور ان کیمپوں میں ان لوگوں کو لایا جائے گا جو افغان نیشنل ہوں گے, جو قانونی تقاضے پورے نہیں کر رہے. ان کو پکڑ کر پہلے ان کیمپوں میں لایا جائے گا, ان کیمپوں میں ان کا اندراج ہوگا, ان کی رجسٹریشن ہوگی, ان کو لے جا کر پھر تورخم بارڈر پر, چمن بارڈر پر ان کو لے جایا جائے گا اور وہاں سے ان کو ان کے ملک افغانستان واپس بھیج دیا جائے گا. اس طرح سے ایک بہت بڑا آپریشن اب شروع ہونے جا رہا ہے. بہت بڑی تعداد میں یو این ایچ سی آر کے ساتھ پاکستان پہلے کوارڈینیشن میں ہے. یو این ایچ سی آر کے نمائندے تورخم بارڈر پر اور چمن بارڈر پر موجود ہیں. آج تک کا سٹیٹس یہ ہے کہ پاکستان نے آفر کر رکھی ہے کہ کوئی بھی افغان شہری اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہے تو پاکستان میں وہ چیک پوائنٹ سے بغیر کسی چیکنگ کے واپس جا سکتا ہے. اس کے پاس کوئی بھی سامان ہے, کتنا بھی پیسے ہیں, کتنی بھی رقم ہے, وہ اپنے سامان کو, اپنی فیملی کو, اپنے ٹرکوں کو بغیر کسی چیکنگ کے واپس اپنے ملک لے جا سکتے ہیں. لیکن کل سے صورتحال کیا ہوگی وہ افغان نیشنلز کے کنٹرول میں نہیں ہوگی. اب افغان نیشنلز جو ہیں اپنا سامان بھی ان کو چیک پوائنٹس پر چیک کرا کے جانا پڑے گا, ان کو گرفتار کیا جائے گا, پہلے ان کو کیمپوں میں لے جایا جائے گا. تو ایسے میں ان کو بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے ملک واپس جانا پڑے گا. ان کے گھروں میں جو انہوں نے کرائے پہ لے رکھے ہیں یا جو انہوں نے غیر قانونی دستاویزات کے ذریعے پر گھر بنا رکھے ہیں, وہاں پر ان کے گھر بھی یہیں رہ جائیں گے, ان کے پراپرٹیز بھی یہیں رہ جائیں گے, ان کے سامان بھی یہیں رہ جائیں گے, ان کے زیور بھی یہیں رہ جائیں گے, ان کے جو قیمتی سامان ہے وہ سب یہاں رہ جائیں گے اور ان کو کیمپوں میں لے جایا جائے گا اور وہ کیمپوں سے واپس اپنے ملک واپس چلے جائیں گے. اور جب وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں گے تو ان کی جو پراپرٹیز ہیں جو انہوں نے غیر قانونی طور پر یہاں بنائی ہیں ان کی نیلامی ہوگی اور اس کے بارے میں بعد میں فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کا کیا کیا جائے, کہ ان لوگوں کو واپس کیا جائے پیسہ نیلامی کے بعد یا وہ گورنمنٹ کے حق سرکار ضبط کر لیا جائے. تو پاکستان اور افغانستان کی گورنمنٹ میں اس حوالے سے بہت ساری کوارڈینیشن بھی چل رہی ہے کہ پاکستان ان کو واپس بھیج رہا ہے. افغانستان کے اندر بہت سیریس پرابلم اس وقت پیدا یہ ہو گیا ہے کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت فریجائل ہے, وہ ان کی بوریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے اور وہاں پر علاقہ موجود ہے, بہت سا علاقہ موجود ہے, بہت بڑے بڑے غیر آباد علاقے موجود ہیں, لیکن وہاں بھی وسائل کی کمی ہے. اب ایسے میں عالمی برادری کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جو پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ افغان پناہ گزینوں کو اپنے پاس رکھے. پیسے پھر بھی اس نے نہیں دینے, یا تو پیسے دیں پاکستان کے ساتھ اگر وہ تعاون برقرار رکھتے, کیمپوں کو مینٹین رکھتے, ان کیمپوں کو اجڑنے نہ دیتے, افغان پناہ مار رہتے, ان کیمپوں کے اندر ان کو خوراک بھی ملتی رہتی یا ان کو تعلیمی سہولتیات ملتی یا وہ اس قابل ہوتے تھے کہ جب ان کے ملک کے حالات بہتر ہوتے واپس چلے جاتے. تو پناہ گزینوں کے جو ادارے تھے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی اور تمام بوجھ پاکستانی گورنمنٹ پر ڈال دیا اور اب وہ دوبارہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ, افغان پناہ گزینوں کے ساتھ نرم رویہ اپنائے. یہ سراسر عالمی برادری کی پاکستان کے ساتھ دھوکہ دہی اور وعدہ خلافی ہے اور پاکستان اب تک اچھے میزبان کی طرح سارے معاملات کو دیکھتا رہا ہے, لیکن اب پاکستان کے پاس بھی وسائل کی کمی ہے. پاکستان ان کو انٹرٹین نہیں کر سکتا. پاکستان کے معیشت کے اپنے چیلنجز ہیں جن سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے. اگر یہ تمام افغان شہری اپنے ملک واپس چلے جاتے ہیں, پناہ گزین کا سٹیٹس ختم کر دیتے ہیں, اگر وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو کابل میں پاکستانی سفارتخانے سے رابطہ کرنا پڑے گا. وہ وہاں سے ویزا لگوائیں گے, وہ تعلیم کے اصول کے لیے, وہ کاروبار کے لیے, وہ سیاحت کے لیے یا وہ علاج کے لیے اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں. اور ان پر اگر وہ پاکستان میں رہتے ہوئے ورک پرمٹ پر آتے ہیں تو وہ جس طرح سے دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے, شہریوں کے لیے پاکستان میں قانون موجود ہے کہ آپ آئیں 5 سال یا رہیں, آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے, آپ کام کریں, پراپر ویزے کے اگینسٹ آئیں آپ, تو اس کے بعد آپ اپلائی کریں کہ میں پاکستان کی نیشنلٹی لینا چاہتا ہوں. تو پاکستان کے اندر اپنے برادر اسلامی ملک کے لوگوں کو انٹرٹین کرنے اور ان کو نیشنلٹی دینے میں پاکستان کو کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن عالمی جو قوانین ہیں اس کے تحت اور پھر یہ کہ عالمی اوبلیگیشنز جو ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے پناہ گزینوں کی اتنی بڑی تعداد کو نیشنلٹی دینا اور پاکستان کی شہریت دینا
نہ تو اس کا کوئی دنیا بھر میں کوئی رواج موجود ہے اور نہ پاکستان کی معیشت اس کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے۔ تو اب یہ افغان پناہ گزینوں کے لیے یہ آخری دن ہے، اور وہ لوگ جن کے ساتھ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو لے جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ نیٹو افواج کے ساتھ تعاون کریں، ہم آپ امریکی افواج کے ساتھ تعاون کریں، ہم آپ کو جب جنگ ختم ہوگی تو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اب 20,000 لوگ افغانستان کے شہری اب اسلام آباد میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، انہوں نے مکان کرائے پر لے رکھے ہیں۔ اب ان کے لیے بھی آج تمام دروازے بند ہو رہے ہیں، کیونکہ جن ملکوں نے ان سے وعدہ کیا تھا انہوں نے ان سے دھوکہ کیا ہے۔ ان ملکوں کے جھوٹے دھوکوں، جھوٹے وعدوں کی ذمہ داری پاکستان پر نہیں ہے۔ پاکستان کو ہر صورت ان ملک کے شہریوں کو، ان افغان شہریوں کو ان کے ملک واپس بھیجنا ہے۔ وہ افغانستان واپس جائیں، پھر پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ کریں اور پاکستان واپس آ جائیں، تو اس صورت میں تو کوئی نرمی برتی جا سکتی ہے، لیکن فی الوقت ان کا پاکستان میں رہنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اگرچہ وہ یورپی ممالک، وہاں کے این جی اوز جہاں کے جو انہوں نے جانا ہے، جہاں کے ان کے ویزے لگے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کو اپروچ کر رہے ہیں، UNHCR بھی پاکستان کو اپروچ کر رہا ہے، جو ادارے ہیں جو مائگریشن سے ریلیٹڈ، جو امیگریشن سے ریلیٹڈ جو ہے، جو ریفیوجی سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، وہ بھی پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ نرمی برتیں، لیکن پاکستان کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے معاملہ، کیونکہ پاکستان نے یہ ڈیڈ لائن پہلی دفعہ نہیں دی، یہ ڈیڈ لائنز درجنوں دفعہ دی جا چکی ہیں۔ اس سال میں 31 مارچ کے بعد بھی اس میں 3 سے 4 دفعہ ایکسٹینشن ہو چکی ہے۔ تو اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور یہ کل سے پاکستان کے اندر مختلف شہروں کے اندر بہت بڑے بڑے آپریشن شروع ہونے والے ہیں، اور اب افغان پناہ گزینوں کو اپنے ملک ہر صورت واپس جانا ہوگا۔